اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت کا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اس جو ٹاپک میں نے آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، عام لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے آپس میں. ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ادھار کی رقم دیتے ہوئے کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، یا قانونی طور پہ آج کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ قانونی طور پہ آپ کو کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کسی بھی شخص کو رقم ادھار دیتے ہوئے، جس سے اگر کل وہ ڈسپیوٹ آپ کا پیدا ہو جائے، ادھار دی ہوئی رقم آپ کو واپس نہ ملے، تو آپ قانونی طور پہ اپنا جو ہے کس طرح دفاع کر سکتے ہیں، یا وہ اپنے قانونی طور پہ آپ اس رقم کو کیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے. ڈسکس کر رہے تھے جی کہ ادھار کی رقم دیتے ہوئے کون سی احتیاط کرنی چاہیے. سب سے پہلے ہے جی کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ادھار کا لین دین ایک ایسا لین دین ہے کہ وہ مختلف جو تعلقات، مختلف رشتوں کے حوالے سے لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں. رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو ادھار دے دیتے ہیں، دوست بھی دے دیتے ہیں، تعلق والے بھی ایک دوسرے کو ادھار لین دین ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو کاروباری جو ہے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے کاروباری جو لائن میں وہ ایک دوسرے کو ادھار دیتے ہیں، کاروباری حوالے سے ان کا لین دین ہوتا ہے، اور کافی سارا ادھار کی مد میں جو ان کا لین دین ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قانونی طور پہ کون سے ایسے کام کرنے چاہیے یا کس طرح ادھار دینا چاہیے کہ اگر کل ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، کسی نے کسی کو ادھار دیا ہے. اچھا، اس میں صورتحال یہ ہے کہ ادھار کی کوئی بھی صورتحال ہو، آپ اس وقت ذہن میں رکھا کریں. دیکھیں، ہم یہ قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے سورہ بقرہ میں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کو لین دین کیا کریں تو اس کو تحریری صورت میں لے آیا کریں. اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ جی فلاں بندے کو ادھار دیا تھا، وہ اس کے ساتھ تعلق ایسا تھا، رشتہ ایسا تھا جس وجہ سے ادھار دے دیا گیا. جب انہوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی کوئی تحریر کروائی ہے، تو انہوں نے کہا جی تحریر کروانے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ اس کے ساتھ رشتہ ایسا تھا. تو ہم نے کہا جی کہ اعتماد اتنا تھا، کبھی دھوکے کا سوچا ہی نہیں تھا، کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہمارا جو رقم جو ہوگی ادھار جو اس نے لی ہے وہ واپس نہیں دے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی اس بات سے نہ جھجکیں. لوگ جھجکتے ہیں لکھنے سے، تحریر میں لانے سے کہ یار تعلق ہی ایسا ہے، بھائی بھائی سے ادھار لے رہا ہے، تو یار لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھائی ہیں. تو جب اتنا بھائیوں میں ایسا رشتہ ہے، بھائیوں سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. ایون کہ اگر آپ بھائی بھی اگر آپ کسی بھائی کو ادھار دے رہے ہیں تو وہ بھی تحریر میں لایا کریں، لکھا کریں. بلکہ اس میں لکھنا بھی اسپیسیفکلی ہے. ایک تو دونوں پارٹیز کا نام، دینے والے کا اور لینے والے کا، نمبر 1. کتنی رقم دی جا رہی ہے، نمبر 2. کتنے عرصے کے لیے دی جا رہی ہے، نمبر 3. اس رقم کے عوض کوئی سیکیورٹی دی گئی ہے، کوئی چیک دیا گیا ہے، کوئی پرموٹ لکھا گیا ہے، اس کو بھی آپ ضبط تحریر میں لے آیا کریں، اس کو بھی لکھ لیا کریں، تاکہ آپ کا یہ لکھنا جو ہے یہ آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. رقم چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اعتماد جتنا مرضی ہو، رشتہ جتنا پیارا ہو، ان سب باتوں کے باوجود آپ کو جب بھی آپ نے ادھار دینا ہے تو اس کو تحریر میں لانا ہے. زبانی، کیونکہ زبانی تو آپ کے پاس پروف بھی کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں، قانون میں زبانی گواہ مانے جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو ویسے چیز دیتے ہیں تو آپ کہیں جی کہ میں نے گواہوں کو سامنے دیا ہے، ان کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو بات تحریر میں ہوتی ہے، جو تحریر کر دی جاتی ہے، وہ ایک آپ کے پاس ریٹن ثبوت ہوتا ہے، ایک آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف ہوتا ہے، کاغذی ثبوت ہوتا ہے، جو کہ جس کی بہت زیادہ قانون میں اہمیت اور اس کی ویلیو ہے. یہ لکھا جانا چاہیے. اچھا، اب صرف یہی نہیں لکھنا آپ نے، اس میں اور کیا لکھنا ہے، اس میں آپ نے 2 گواہ بھی لکھنے ہیں. اور اس میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے اس میں بھی کہ گواہان آپ نے اپنے لکھنے ہیں. اگر آپ جس کو ادھار دے رہے ہیں، اگر وہ کہے جی گواہ میں اپنے لکھ لیتا ہوں، تو اس میں بھی آپ نے اس کی یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ رقم آپ دے رہے ہیں، رقم آپ کی جا رہی ہے، تو لہذا متاثر بھی کل آپ ہو سکتے ہیں اگر وہ آپ کو آپ کی رقم واپس نہیں دیتا. تو اس لیے آپ نے گواہان اپنے لکھنے ہیں، تاکہ کل اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ان گواہان کی شہادت کروانی پڑتی ہے تو آپ وہ گواہ آپ کے ساتھ آ سکیں، اور وہ جو گواہی ہے، جو سچی گواہی ہے، وہ عدالت میں آ کے دے سکیں. اس لیے آپ نے گواہان بھی اپنے لکھوانے ہیں. تو لکھوانے کے بغیر، تحریر کے بغیر آپ نے کسی کو ڈاکومنٹ، وہ جو ہے کوئی بھی رقم ہے وہ آپ نے نہیں دینی. یہ ڈاکومنٹ آپ نے تیار کروانا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ تیار کروا کے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے.
اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جو اس میں میعاد مقرر ہے کہ اتنے عرصے بعد آپ کو وہ ادھار آپ کا واپس دے دے گا، اور جو اگر وہ نہیں دیتا تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ڈگری ہو جائے گا اور آپ کو پیسے آپ کو عدالت لے کے دے دے گی۔ ایک تو یہ صورتحال ہوگی۔ دوسری صورتحال جو تھی میں نے آپ کو جو بتائی تھی کہ اگر بزنس ٹرانزیکشن ہے، بزنس میں بھی لوگ لین دین کرتے ہیں، ادھار ہو جاتا ہے، تو وہ بھی نارملی تو بزنس والے لوگ جو ہیں وہ تحریر میں رکھتے ہیں، اپنا کسی رجسٹر پہ لکھ لیا، کسی کاغذ پہ لکھ لیا، کوئی تحریر کر لی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے۔ احتیاط کرنی چاہیے، اس میں بھی تحریر لازمی کیا کریں۔ اگر آپ نے کو مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، اتنے پیمنٹ پیسے بنے ہیں ٹوٹل اس کے، اتنے پیسے وصول کر لیے ہیں اور اتنے پیسے رہ گئے ہیں، اور وہ جو پیسے رہ گئے ہیں کیا وہ ادھار کی مد میں ہیں، یا وہ مال بیچ کے آپ کو دے گا، یا اس نے کوئی ٹائم مانگا ہے کہ میں مہینے بعد یا 10 دن بعد دے دوں گا، ان ساری چیزوں کو تحریر میں لیا کریں، سادے کاغذ پہ لکھ لیا کریں، دونوں کے سائن اور انگوٹھے۔ ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں، کسی بھی ڈاکومنٹ کو تیار کرنا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ صرف ادھار کا پیپر رکھ کے بات نہیں کر رہا، کسی بھی ڈاکومنٹ کو تیار کرنا ہے اس پہ آپ 2 باتیں ضرور کروایا کریں، ایک سائن اور دوسرا تھم امپریشن، انگوٹھا ضرور لگوایا کریں۔ مرد کا ہمیشہ جو ہے وہ بایاں انگوٹھا لگتا ہے، اور عورت کے ساتھ اگر کوئی آپ معاہدہ کر رہے ہیں یا اس سے کوئی جو ہے تحریر لکھوا رہے ہیں تو عورت کا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگتا ہے۔ یہ بھی ٹیکنیکلی آپ کو بات بتا دوں، ہمیشہ کسی بھی ڈاکومنٹ پہ مرد کا ہمیشہ بایاں ہاتھ کا انگوٹھا اور عورت کا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ لگوانا چاہیے۔ اچھا، اس میں سائن بھی ہونا چاہیے، بتا میں یہ رہا تھا کہ اس ڈاکومنٹ پہ سائن بھی ہونا چاہیے اور انگوٹھا بھی لگوانا چاہیے، تاکہ اگر کل وہ شخص سائن سے اگر مکر جاتا ہے تو تھم امپریشن لگوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہر انسان کی یہ جو لکیریں بنائی ہیں یہ ہر انسان کی مختلف ہیں، اور تھم امپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی اگر وہ شخص اپنے دستخط سے مکر جاتا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے تو وہ انگوٹھے جو اس کے تھم امپریشن ہوتا ہے وہ اس سے نہیں مکر سکتا، مکر بھی جاتا ہے تو پھر بھی یہ بات پروو ہو جاتی ہے۔ یہ تھا جی وہ طریقہ کہ ادھار دینے کے لیے کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، اور یہ ضرور کرنی چاہیے، اس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو تو یہ ہوگا، اور کل آپ تھوڑا سا فیل کریں گے کہ آپ جو ہے آپ محفوظ ہیں، یعنی کہ آپ کے پیسے اگر کل کوئی ڈسپیوٹ پیدا بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ رائے حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔